اس کے آگے میں دعوت دیتا ہوں تنویر خان. اس میں نمبر ہے کیا؟ نہیں لکھا ہے کیا اس میں نمبر؟ ایک ایڈ کر دیجیے سر. تنویر خان. مسٹر تنویر خان پلیز کم آن دا ڈائس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضرین صدر اور معزز سامعین، آج کا جو موضوع ہے میرا یہ اچھے اخلاق اور بہترین اخلاق اور حسن سلوک کے اوپر ہے. جو آج ہم مسلمانوں میں صرف کتابوں میں جانا جاتا ہے، حقیقی زندگی میں ہم نے ہماری پہچان ایسی کر دی ہے کہ تجارت کے اعتبار سے، کامیابی، علم سیکھنے کے اعتبار سے ہر معاشرے میں ہم پیچھے ہیں. اس کی ایک وجہ جو ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حسن اخلاق. ہمارے جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ بہت خراب ہو چکے ہیں. ہم سنتے تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے زندگیوں میں. سب سے پہلے میں چاہوں گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ سے، میری بہترین سنت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ نماز؟ آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا روزہ؟ آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا حج؟ آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا زکوٰۃ؟ آپ نے کہا نہیں. پھر صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سب سے بہترین سنت اس دل کو صاف کرنا ہے. میری سب سے بہترین سنت اچھے اخلاق ہے. میری سب سے بہترین سنت ایک دوسرے بھائی کے ساتھ حسن سلوک ہے. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. وہاں پہ ایک بزرگ آئے، انصاری صحابی جو چاچا کی عمر کے تھے. وہ آئے اور ان نے وضو فرمایا کہ داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. تو آپ نے بھرے مجمع میں کہا یہ جنتی ہے. تو وہاں پہ صحابہ تھے اور صحابہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ مسلسل 3 دن تک ہوا. تو وہاں پہ ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو معاملات میں تمام صحابیوں کے اعتبار سے سب سے افضل ترین صحابی تھے. دن میں ایک بار دن بھر کا روزہ رہتا تھا، پوری رات پورا ایک مکمل قرآن ختم کرتے تھے اور دن بھر میں 24 گھنٹے ذکر میں رہتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار مسلسل اس انصاری صحابی کو جنت کی بشارت دی. ایسا کیا عمل ہے جو یہ 3 مرتبہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ پھر انہوں نے ان کو فالو کیا، ان کے پیچھے گئے. وہ چاچا جو ایک مکان میں رہتے تھے وہ گئے اور ایک مہمان بن کر ان کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ چاچا میں کچھ کام سے آیا تھا یہاں پہ تجارت سے، تو آپ کے یہاں پہ میں مقام کر سکتا ہوں، رک سکتا ہوں؟ تو بولے ہاں بیٹا رک جاؤ، کوئی حرض نہیں. اب وہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا ان کا معاملہ ہے، ان کا کیا معمول ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی اللہ کے نبی کی طرف سے اتنی بڑی شرف حاصل ہوئی. تو جو چچا تھے نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے اور ایسا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، اور رات کے وقت میں بھی انہوں نے سوچا کہ بھائی کچھ نہ کچھ تہجد کے وقت کچھ نہ کچھ عمل ہوگا. تو انہوں نے چادر میں ایسے سوراخ کیا اور دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں. چاچا اپنا نماز پڑھ لیے، سونے کی دعا پڑھ لیے، سو گئے اور ڈائریکٹ فجر میں ہی اٹھ گئے. تو آخری دن تھا جانے کا، دل میں تو ایک تھی کہ بھائی کچھ چاہت سے کچھ طلب سے آیا تھا لیکن وہ طلب پوری نہیں ہوئی.
اب جاتے جاتے ان سے کہا چچا معذرت چاہتا ہوں میں کچھ کام سے تو نہیں آیا تھا. بولے آپ کو یاد ہے فلاں دن آپ مسجد نبی میں آئے تھے؟ بولے ہاں بیٹا میں آیا تھا اس دن. تو بولے آپ کو دیکھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار آپ کہا کہ آپ جنتی ہو، آپ جنتی ہو. چاچا میں جاننا چاہتا ہوں ایسا کیا عمل آپ کرتے تھے جس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو 3 دن تک کہا. تو انہوں نے فرمایا بیٹا رک جاؤ، میں جب بھی سوتا ہوں بستر پہ تو یہ دل صاف کر کے سوتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی ملامت نہ ہو. تو یہ جو عمل ہے تو انہوں نے جیسے سنا یہی تو وہ سنت ہے، بولے یہی تو وہ سنت ہے. تو یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ دل جو ہے، دل کی پاکیزگی ہونا بہت ضروری ہے اور دل کو صاف ہونا بہت ضروری ہے. جس سے بھی روٹھے ہو، جس سے بھی رشتے توڑے ہو، اس کو مناؤ، ان سے جا کے معافی مانگو، اور معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اس کے آگے میں دعوت دیتا ہوں محمد جمیل. آئے ہیں محمد؟ آن لائن ہے سر؟ انڈیا سے باہر سے؟ دبئی سے. مسٹر محمد جمیل وہ انمیوٹ ہوئے دیکھو. کہاں سے؟ آن لائن مسٹر محمد جمیل اویلیبل؟ یا آئی ریکویسٹ مسٹر محمد جمیل، آر یو ریڈی؟ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad and today I will be speaking about good akhlaq. Once a man asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what is the best of all actions? The Prophet replied, akhlaq. Akhlaq is an Arabic word that means morals. Good manners and morals are very important in Islam. Good akhlaq can be achieved by spreading peace, forgiving people who hurt us, and asking forgiveness from people who we hurt. Respecting parents, elders, neighbors, and taking care of sick and poor people are all part of having good manners. Being a Muslim, it is our duty to follow the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and try to show good akhlaq towards all people, no matter if they're Muslim or non-Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave many glad tidings for those who practice good akhlaq. In fact, it is the beauty of Islam that its followers should try to adopt the best manners in their daily lives. We should not argue with each other just for the sake of Allah and quit fighting and bad habits so we can enter Jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guaranteed a house in the highest part of Jannah to those who have good akhlaq. Through good character, a person can earn great rewards because action based on good akhlaq will be heaviest in the scales on the day of Qiyamah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, no deed that will be placed on the scale of deeds on the day of judgment will be heavier than good character. If we want to have better akhlaq, we should read the Quran and understand its meaning, because the Quran is a book of guidance and it shows the way how to live a good life. Also, we should try to follow the steps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he was the best person, because he had the best akhlaq. In Surah Ahzab, ayah 21, Allah says, in fact, the messenger of Allah, Muhammad, peace be upon him, you have a good example to follow. May Allah bless us all with good akhlaq. Ameen.